اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ اس نشست میں اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ پاک ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے، آمین، اور ہمارے اس جمع ہونے کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، آمین، اور اپنی محبوب کی محبت کا سبب بنائے، آمین۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور کھری کھری بات کہو۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ منافق میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ جس میں یہ 4 علامتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اس میں دوسری رائے نہیں۔ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب امانت کی بات آئے تو خیانت کرتا ہے، اور وعدہ کرے تو اس کو پورا نہیں کرتا، اور جب بولتا ہے تو بد کلامی کرتا ہے، بری بات بولتا ہے۔ اور ایک اور جگہ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مومن کے بارے میں کہتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کی پہچان بتائی کہ جب وہ بولتا ہے تو خیر کی بات بولتا ہے، ورنہ خاموشی کو بہتر سمجھتا ہے۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یا تو خیر بولتا ہے یا خاموشی کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ تقوی گناہوں سے نفرت کے نام کو کہتے ہیں کہ بندے کو گناہوں سے نفرت ہو جائے، اور نیکیوں کی طرف رغبت کو تقوی کہتے ہیں۔ حضرت جعفر سمدانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی بھی کرے پھر بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے، نیکی کے باوجود اس کے دل سے اپنے رب کا ڈر نہ نکلے۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب آپ اپنے انداز میں بات کرتے ہیں کہ عدل کریں تے تھر تھر کمبڑ اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ کھالے۔ اگر تو اپنے فضل پہ آ جائے تو مجھ جیسے بھی بخشے جائیں گے، ورنہ عدل پر تو بڑے بڑے کانپ اٹھیں گے۔ حضرت مجدد الف ثانی آپ فرماتے ہیں کہ متقی کے لیے 10 چیزیں ضروری ہیں، جس میں 10 چیزیں آ جائیں وہ متقی ہے۔ پرہیزگار بننے کے لیے 10 چیزوں کا آپ کی دل کی دنیا میں ہونا ضروری ہے، آپ کے اعمال میں ہونا ضروری ہے۔ جس کے پاس 10 چیزیں آ جائیں وہ متقی بن جاتا ہے۔ پہلی فرماتے ہیں کہ غیبت نہ ہو اس کی زندگی میں، اس کی زندگی غیبت سے پاک ہو۔ ایمان سے میں اور آپ اپنے گیرے بانوں میں دیکھیں تو صحیح، آج غیبت کے بل بوتے پہ ہم چل رہے ہیں، اور غیبت اتنی عام ہو چکی ہے کہ آج بچہ بچہ اس سے دل لگا چکا ہے۔ آج معاشرے میں غیبت کا پرچار ہے۔ ارسطو کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے بڑے معتبر بندے سے سنا ہے تمہارے بارے میں چند باتیں کہتے ہوئے، غلط الفاظ استعمال کرتے ہوئے۔ آگے ارسطو کہتا ہے کہ جو غیبت کر رہا ہے وہ معتبر کیسے ہو گیا؟ غیبت کرنے والا بھی بھلا معتبر ہوتا ہے؟ معتبر تو وہ ہوتا ہے جو غیبت سے پاک ہو، جس عیب کو حضور نے ناپسند فرمایا ہو، اور جس عیب کو اللہ ناپسند کرے تو عزیزم وہ عیب مجھ میں اور آپ میں ہو، پھر ہم معتبر بھی کہلائیں اور ہم سمجھیں کہ ہم معتبر ہو گئے۔ وہ کہتا ہے کیسے وہ معتبر ہو گیا جس میں غیبت کا عیب بھی ہے اور پھر تم کہہ رہے کہ وہ معتبر ہے۔ معتبر بننے کے لیے غیبت کو دل سے نکالنا پڑتا ہے۔
गिबत दिल से निकल जाए तो बंदा मोतबर होता है। और दूसरी चीज आप फरमाते हैं बदगुमानी, इससे बंदा बचा रहे, कभी बदगुमानियां न करे, बदकलामी से बचा रहे, बदजनी से बचा रहे। तो जब बंदा इस बात से, ऐसे ही बंदा किसी के बारे में बुरा सोचता फिरे और उसकी बुराई करता फिरे जिसका बंदे को इल्म ही ना हो, और उस पर बात और कलाम करता फिरे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म, जिस बात का तुझे इल्म ही नहीं उस पर क्यों कलाम करते हो, क्यों उस बात का जिक्र करते हो, जिसके उस बात के पीछे क्यों पड़ते हो जिस बात का तुम इल्म ही नहीं रखते। और फिर इरशाद फरमाते इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अनहु मसऊला, बेशक अल्लाह तुम्हारे कान, आंख और दिल में से हर एक की पुरसिश करेंगे, पूछेगा कि तू अपने दिल से क्या करता फिरता था, और तुम्हारी कान क्या सुनते थे, और तुम्हारी आंखों की जो बुराइयां थी वो क्या करते फिरते, हर एक बुराई की तरफ अल्लाह पाक तुमसे पूछेगा। आज ईमान से मैं और आप किसी के बारे में बात करते हैं, बदगुमानी करते हैं, तो हम कभी झिझके नहीं कि हमारा रब हमें देख रहा है, और कभी हम डरे नहीं कि यार ये बात तो ना करें, कल रोजे मैशर हमने अपने रब के हाजिर होना है और अल्लाह ने हमसे पूछना है कि मेरे बंदे तू तो बदगुमानियों में था, जिस बात का इल्म भी नहीं होता बंदा वो बात भी कर रहा होता है, तो सुनी सुनाई बातों पर तू ईमान ले आता था, उसी पर बात करता था। अल्लाह इस बात पर भी तुम्हारे कान और आंख और दिल से पूछेगा, हर एक चीज से पूछेगा। तो अजीजम आज मैं और आप इस माशरे में देखें। और तीसरी चीज आप फरमाते हैं कि किसी का मजाक ना उड़ाया जाए। आज तो जगह जगह मजाक उड़ाए जाते हैं, थोड़ी बात करके लोगों को जलील किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है और अपनी हंसी का सबब बनाया जाता है, हंसा जाता है, एक बात करके लोगों पर हंसा जाता है, उनको शर्मिंदा करके हंसना ये आपके रब को पसंद नहीं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि कोई बंदा किसी बंदे को मिजाह के हाल में अपनी खुशी की खातिर डिग्रेड करे और नीचा दिखाने के लिए उसे मिजाह उसका उड़ाए, तो अल्लाह ऐसी बात को पसंद नहीं करता। तुझे क्या खबर, अल्लाह कहता है तुझे क्या खबर कि जिसका तू मजाक उड़ा रहा है वो तुझसे बेहतर हो, वो तुझसे बेहतर हो जिसका तू मजाक उड़ा रहा है। और औरतों को भी यही कहा कि कोई औरत किसी औरत का मिजाह ना उड़ाए, हो सकता है वो औरत उससे बेहतर हो। आज तो दोस्तानी गिरामी कदर अपनी लज्जत के लिए, अपने दिल को राजी करने के लिए, अपने वजूद को खुश करने के लिए और अपने दिल की कहानियों को हंसी और खुशी में डालने के लिए कि मैं इसका मिजाह उड़ाता हूं तो मेरे दिल राजी हो जाता है, किसी का मिजाह उड़ा के और उसे जलील करके अपने दिल राजी करना, ये अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है। और हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी कहते हैं कि जिस बंदे में ये चीज ना हो वो मुत्तकी होता है, और जिसमें ये ना हो वो मुत्तकी नहीं हो सकता। और आप चौथी बात फरमाते हैं कि अपनी आंखों को हराम से बचाओ, कभी इनसे हराम ना करो। एक वली ने कहा, लोग बातें करते हैं यार बंदा वली कैसे बनता है, वो कहते हैं वली बनना तो बड़ा आसान होता है। कहा ये तो बाजार में मिल जाता है, बंदा वली, वलायत की कुर्सी तो बाजारों में मिल जाती है, बंदा वलायत बाजार में हासिल कर लेता है। किसी ने पूछा था तो वो कैसे, का बाजार में जब गैर नजर हो जाए और गैर पर तुम्हारी नजर पड़े तो तू अपनी नजर झुका ले कि मेरा रब कल इस बात का भी मुझसे सवाल करेगा, तो इस बात की वजह से तू वली हो जाएगा। आज मैं और आप अपना इहाता करें, परखे तो सही, देख के तो सही। आज हमारी आंखें उठी हुई हैं और गैर देखने को पसंद करती हैं। जब कोई बंदा भी, एक हदीस के अल्फाज हैं, आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक नौजवान को, एक जवान को कोई लड़की दावत दे, गुनाह पर आमादा करे और उस को दावत दे के गुनाह की दावत दे, हजूर फरमाते हैं वो इसलिए उसकी दावत को कबूल ना करे कि उसे अपने रब से डर लगता है। जब रोज़े महशर किसी को कोई साया नसीब नहीं होगा,
अल्लाह उसे अपने अर्श का ठंडा साया नसीब, जवान को अपने अर्श का ठंडा साया देगा। अज़ीज़ान मोहतरम, एक पीर साहब के मुरीद, आज तो पीरों के हालात भी बदल चुके हैं, पीरों की नजर भी जेबों पर पड़ चुकी है और जेबों की तरफ देखते हैं कि कितना भारी मुरीद है और कितना बड़ा है, किस गाड़ी पे आया है। तो गाड़ियों के हिसाब से प्रोटोकॉल दिए जाते हैं और गाड़ी के और दौलत के हिसाब से उसे इज्जत दी जाती है। ये मेरे और आपके नबी के यहाँ ऐसा नहीं था, वहां तो दिल देखे जाते थे, दिलों की कहानियों पर सौदे हुआ करते थे। वो क्या, जब मदीना पाक में हजूर ताजदार रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हर एक अपने आंगन को सजा रहा था और अपनी वुसअत और ताकत के मुताबिक सजा रहा था, और कोई अपने गरीब भी के आंगन को सजा रहा था। वो दिल में रो रहा था कि मैं तो गरीब हूँ, कहाँ हजूर और कहाँ मेरा घर, भला ये शान शान तो नहीं है कि हजूर मेरे घर ठहरे। तो शहर ने नक्शा खींचा, न मुखड़े दा दिल वेख दे, अल्लाह वाले जे वेखण ते दिल वेख दे। सुभान अल्लाह। नीवियां दा परौणा है साडा नबी, कोठियां ते चढ़े वेख दे। सुभान अल्लाह। बड़े तकते रह गए। फिर एक शायर ने कहा, माड़ी कुल्ली थी खुशबख्ता यूब दी, जिथे जाके रुकी डाची महबूब दी। नीवियां दा परौणा है साडा नबी, कोठियां ते चढ़े वेख दे रह गए। तो या तो सौदे ही दिलों के होते। तो पीरे कामल थे तो वो मुरीदे कामल था। मुरीदे कामल पीरे कामल से मिलने के लिए जा रहा था, रास्ते में एक लड़की ने उसे गुनाह पर आमादा किया। और कैसे करती है कि वो आवाज देती है कि मेरी मदद कीजिए। उसने कहा लड़की मुसीबत में है तो मुसीबत में मदद करना हमारे नबी की सुन्नत है। तो आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के लिए उसने कदम बढ़ाए। जब वो कमरे में दाखिल हुआ, लड़की ने कहा कमरे में आ जाए, तो उसने समझा कोई मूजी जानवर है जिसके लिए ये तड़प रही है, रो रही है और डर रही है। तो वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने कुंडी लगा ली, कहा मेरी मर्जी पर चलोगे तो ठीक है, वरना मैं तुझे बदनाम करूंगी, तेरी इज्जत का जनाजा निकाल दूंगी अगर मेरी मर्जी को पूरा नहीं करोगे। अब लड़का देख रहा था, रास्ता कोई नहीं था, कहां जाए, किधर जाए, किसको पुकारे। दिल ही दिल में उसको पुकार रहा था जो दिल की भी सुनता है। माफी कलूबिकुम, जो दिल के हाल भी जानता है, उसी को पुकार रहा था। अल्लाह, एक वक्त था कि तेरा यूसुफ भी एक औरत के चुंगल में फंस गया था, रास्ता और दरवाजा कोई नहीं था, सारे दरवाजे बंद थे। जब उसने तेरी मदद चाही तो तूने दरवाजों को खोल दिया। आज मैं भी मुसीबत में फंस गया हूं, आज मैं भी एक औरत के चुंगल में हूं, ऐ अल्लाह मुझे इसके चुंगल से आजाद कर दे। तो उसके ज़हन में एक तरकीब आई, उसने लड़की से कहा कि मुझे पेशाब करने दो, मैं पेशाब करके फिर तेरी हाजत को पूरा करूंगा। अब लड़की ने इजाजत दे दी, ठीक है। वो पेशाब करने की गर्ज से गया, सारी गंदगी उसने अपने वजूद पर और चेहरे पर मल ली। और इसी हाल में जब बाहर निकला तो लड़की तड़प उठी, उसने नावेबा लफ्ज़ कहे और कुंडी खोल के भाग गई। तो वो लड़का पीछे से कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है, आज इसके चुंगल से तूने मुझे आजाद कर दिया, आज बुराई से तूने अपने बंदे को बचा लिया। वो लड़का घर गया, उसने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद पीरे कामल की बारगाह में पहुंचा। तो पीरे कामल दिल को देखते हैं और कहते बेटा आज बड़ी प्यारी खुशबू लगाई है। कौन सी खुशबू लगाई है और कैसी खुशबू लगाई है कि सारा वजूद ही मुअत्तर हो गया, ये सारा घर और मकान मुअत्तर हो गया। कौन सी प्यारी खुशबू लगाई? कहा हजरत कोई नहीं लगाई, बस आपसे मिलने की गरज थी, मैं घर गया, गुस्ल किया ताज़ा, फिर आपकी बारगाह में आ गया, बस यही काम किया। कहने बेटे बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है तुझसे, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। कहते हजरत कोई खुशबू नहीं लगाई। जब बार बार पीरे कामल ने इसरार किया तो वाक़या बता दिया। कहा ऐसे हुआ हजरत, और फिर मैं इस तरह बचाऊँ। तो वो कहते हैं बेटा इससे बढ़ के भी कोई खुशबू होती है कि गुनाह बंदे की कुदरत में हो और वो अपने रब के डर से छोड़ दे। तूने सुना नहीं कि तेरे नबी कहते हैं जो उसके डर से गुनाह की कुदरत रखता हो
اور پھر اس کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے. جب کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا اسے وہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. سبحان اللہ. حبیباً آج تو ہماری آنکھیں کس انداز میں ہیں. میں کہا کرتا ہوں اپنے چاہنے والوں کو کہ اٹھنے والی آنکھ بھی تڑپ دیتی ہے اور جھکنے والی آنکھ بھی تڑپ دیتی ہے. فرق تڑپ کا ہے, فرق صرف تڑپ کا ہے. جو اٹھ کے تڑپ دے وہ دنیا کے لیے تڑپ دیتی ہے, اور جو جھک کے تڑپ دے وہ دنیا والے سے جوڑ دیتی ہے. وہ تڑپ اس سے جوڑتی ہے جس نے بنایا ہے, اور جو اٹھ کے تڑپ دے وہ اس سے جوڑتی ہے جو بنی ہوئی ہے. تو یہاں پہ میاں صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں بھانڈے اتے نظر ٹکائی تے کی تیری دنائی, لا یاری اس کاریگر نہ جیسے صورت بنائی. اقبال کہتے ہیں کہ ان لفظوں کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا, غواص کا مطلب صدف سے ہے یا گور سے ہے. جو غوطہ خور ہے وہ پکڑتا تو سیپ ہے, مقصد سیپ نہیں ہوتا. مقصد سیپ کے اندر چھپے ہوئے موتی کو پانا ہے. عزیزم, میری دادی جان کہا کرتی تھی بیٹا سارے باتوں کا اور عزتوں کا عروج پانا چاہتے تو ایک نسخہ کیمیا بتاتی. بیٹے زبان میں شفا نہیں ہوتی, شفا تب بنتی ہے جب بندے کو حیا آ جائے. سبحان اللہ. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں, حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا لم تستحی فصنع ما شئت, کہ جس میں حیا نہیں جو مرضی کرتا پھر, جو چاہے کرے, جس میں حیا نہیں. اور میری دادی جان کہا کرتی تھی بیٹا آپ کو عزت, اگر اپنی عزت کو عروج دینا چاہتے ہو تو نسخہ کیمیا یہ ہے کہ بیٹا کبھی بے حیا نہیں ہونا. جس کے پاس حیا ہو اس کا وہ رب بھی حیا کرتا ہے, اور جس کے اندر حیا نہ ہو اس کا وہ حیا نہیں کرتا. اور دوستانی گرامی قدر حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو حرام سے بچا لو. جو بندہ اپنی آنکھوں کو حرام سے بچائے وہ متقی ہو جاتا ہے, وہی پرہیزگار ہوتا ہے. آج میں اور آپ اپنا احاطہ کریں, پرکھیں تو صحیح. آج ہم بازاروں میں پھرتے ہیں تو ہماری آنکھیں غیروں پر پڑتی ہیں اور غیر نظر ہوتی ہے ہماری. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرو. اور یہی ارشاد مومن عورت کو بھی کہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرو. ایک حدیث کے الفاظ ہیں, حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے جبڑوں کے درمیان والی چیز اور اپنے ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دو, میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں, آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو باتوں کی وجہ سے لوگ زیادہ جہنم میں جائیں گے. جب عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دو باتیں کون سی ہیں, حضور اپنی زبان پر انگلی رکھ کے بتاتے ہیں, زبان اور دوسری شرم کا. ان دو کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے. جہنم میں جانے کی سب سے بڑی وجہ زبان اور شرم کا بنے گی. آج میں اور آپ دیکھیں تو صحیح, آج حیا کے کس دہانے پہ کھڑے ہیں, اور جس میں حیا نہیں ہے حضور فرماتے ہیں وہ جو چاہے مرضی کرے, اس کی نمازوں سے بھی کوئی اسے فائدہ نہیں حاصل ہوگا. بے حیا کو اس کی نمازیں بھی فائدہ نہیں دیں گی, اس کے روزے صدقات خیرات بھی نہیں فائدہ دیں گی. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں تہجد پڑھ کے اور فجر پڑھ کے باہر نکلا مسجد سے اور کسی کی بیٹی پر غیر نظر کی ہے, تو اب آپ مجھے معاف کر دیں گے یار یہ تہجد پڑھ کے آیا اور یہ تو فجر کی نماز اس نے پڑھی ہے, قرآن بھی پڑھا, خوبصورت پڑھ کے آیا, قرآن کی تلاوت بھی اس نے کی ہے, تو کیا ان باتوں کی وجہ سے آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ آپ کہنے اسے اور بھی مارو, یہ نماز بھی نہیں چھوڑتا اور لوگوں کی عزتیں تکنا بھی نہیں چھوڑتا. اور دوستان گرامی قدر, پرہیزگار بننے کے لیے حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں اس کی شرط یہ ہے کہ تمہاری آنکھوں میں کبھی آرام نہ ہو, کبھی اپنی آنکھوں کو بے حیا نہ کرو, حرام سے بچاؤ. اور پانچویں وصیت کرتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو.
جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قولوا قولا سدیدا، کھری کھری بات کرو. اور ایک مقام پہ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی ہو. آج میں اور آپ دیکھیں تو صحیح، ایک طرف غریب آدمی ہو اور دوسری طرف نمبردار چودھری ہو، وزیر کا بیٹا ہو، ایم این اے کا بیٹا ہو، اور ایک طرف ایک غریب رعایا کا بیٹا ہو، اور آپ پر گواہی آ جائے تو میں اور آپ اپنے گرے بانوں میں جھانکے تو صحیح، ہم اس غریب کی طرف اپنے گواہی کو بڑھائیں گے نہیں، چاہے وہ سچا ہوگا. ہم اس کی طرف گواہی نہیں دیں گے کہ یہ سچا ہے، اس کی گواہی دوں، اور کل روز محشر میں نے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے. ہم ہمیشہ نمبردار کی طرف دیکھیں گے. مجھے کیا فائدہ کہ نمبردار کی مخالفت لینے کا. آؤ دوستان گرامی قدر، یہاں میں کہا کرتا ہوں پھر کوفہ والوں کا کیا قصور تھا کہ انہوں نے یزید کا دامن تھام لیا؟ وہ بھی تو ظالم جابر حاکم تھا، ظالم اور جابر حاکم تھا. ایک حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالم کی مدد کیسے کی؟ مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے کہ مظلوم کا ساتھ دے کے اس کی مدد کی جائے، اب ظالم کی کیسے مدد کی جائے؟ حضور فرماتے ہیں ظالم کے ہاتھ کو روک کر اس کی مدد کرو. آج میں اور سچ پر آ جائیں تو ہم اپنے سچ کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر دوسری طرف بڑا آدمی ہو تو ہم اس کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں. حضور حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں ہمیشہ سچ بولو. اور اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کتاب میں ادریس کو یاد کرو. کیا خوبی تھی حضرت ادریس علیہ السلام میں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا، بس وہ سچے نبی تھے، سچ بولتے تھے، کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے تھے. چاہے حالات جیسے بھی ہوتے ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رکھتے. اس میں خوبی یہ تھی وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا. اور پھر کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو. کیا خوبی تھی؟ اِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے، وہ کبھی بھی کسی حالت میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رکھتے تھے. سچائی کی وجہ سے انہیں یاد کرو. آج میں اور آپ دعوے دار تو ہیں محبت انبیاء کے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور ایمان کی علامات میں سے ہے کہ جو نبیوں کو مانتا ہو. اور اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبیوں کی صفت کیا تھی؟ وہ ہمیشہ سچ کا دامن تھامنے والے تھے. آج میں اور آپ اپنی گریبان جھانکیں دیکھیں تو صحیح، آج ہم اس سے کنارہ کش ہو چکے. آپ فرماتے ہیں پرہیزگار بننے کے لیے، متقی بننے کے لیے یہ لازم ہے کہ تم سچ پر ہمیشہ رہو اور جھوٹ کا سہارا نہ لو. اور چھٹی بات کہتے ہیں کہ ہر حال میں اپنے رب کا احسان مانیں، ہر حال میں، کبھی بھی اس کے احسان سے غافل نہ ہو. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، میرے اور آپ کے پیر گیلانی، 11ویں والے پیر، آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آیا کہ حضرت آپ کے کاروبار میں نقصان ہوا ہے، تو آپ اپنے دل کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے. پھر اس نے خبر سنائی کہ حضرت یا کوئی اور بندہ آیا کہ حضرت نقصان نہیں ہوا، فائدہ ہوا ہے. آپ نے پھر اپنے دل کی طرف نظر دوڑائی تو کہا اللہ تیرا شکر ہے. اب پاس بیٹھے حیران ہو گئے، حضرت نقصان پر بھی شکر اور نفع پر بھی شکر، وجہ کیا ہے؟ حضرت کہتے ہیں میں نے اپنے دل کو دیکھا ہے، میں نے نقصان کی خبر سنی تو دل کو دیکھا تو یہ مغموم نہیں ہوا، غم زدہ نہیں ہوا، پریشان نہیں ہوا. تو میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے. جب نفع کی خبر اس تک پہنچی تو میں نے پھر اسے دیکھا کہ آپ کتنا خوش ہیں اور خوشی کے کس نہج پہ پہنچ چکا ہے. تو میں نے دل کو دیکھا تو میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے. کہا حضرت کیوں شکر کیا؟ کہا دل ہر حال میں ایک ہی ہے، یہ دنیا کے نفع اور نقصان سے اللہ نے اسے پاک کر دیا ہے، یہ ہر حال میں اس کا احسان مانتا ہے. تو 7ویں
نصیحت اور وصیت اور متقی کے پاس یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے مال کو راہ حق میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے مال کو راہ حق میں خرچ کرتا ہے، کنجوسی نہیں کرتا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان تو ہے ہی کنجوس، کنجوسی اس کی ودیت میں شامل ہے، لیکن حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں جو اس کا ہو جائے پھر کنجوس نہیں رہتا، اس کے نام پر مر مٹتا ہے۔ جب حضور تاجدار رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال مانگا تو ہر ایک اپنے اپنے انداز سے لایا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے ابو بکر تو کچھ گھر میں بھی چھوڑا ہے؟ کہا حضور اس سے بڑی بھی کوئی جائیداد ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑایا۔ تو وہ مال کو جائیداد نہیں سمجھتے تھے، وہ مصطفیٰ کی غلامی کو جائیداد سمجھتے تھے۔ ہم تو حضور کی غلامیت چھوڑائے، تو مال راہ حق میں خرچ کرنے میں وہ کنجوسیاں نہیں کرتے۔ اور عزیزان محتشم، میرے اور آپ کے پیر کامل حضرت سید امام کربلا میں کوئی مال بانٹتا ہے تو وہ بچے بانٹ رہے تھے، اور جب معصوم علی اصغر کی باری آئی تو پھر بھی کنجوسی نہ کی، کہا اللہ یہ بھی تیری راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں اور یہ میری ننھی قربانی قبول کر لے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جب اللہ کے نام پہ لٹایا جائے تو پھر نہ اکبر دیکھا جاتا ہے نہ اصغر کی قربانی دیکھی جاتی ہے، پھر یہی کہا جاتا ہے کہ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا حق ادا نہ ہوا، ابھی بھی اس کا حق ادا نہیں ہوا، تو اس کی راہ میں مال خرچ کرو۔ کسی کروڑ پتی سے کسی نے سوال کیا حضرت آپ کروڑ پتی کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا ایک کام کیا۔ کہا کون سا کام کیا؟ کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی کیا، اس نے مجھے کروڑ پتی کر دیا۔ نیچے والوں کو لاکھ پتی کیا، اس نے مجھے کروڑ پتی کر دیا۔ آؤ اپنے رب کی راہ میں تقسیم کرنا، مال خرچ کرنا سیکھیں۔ آج تو بہن تڑپتی رہتی ہے، بھائی کے گھر میں بڑی لطافتوں کے اور شان کے رزق ہوتے ہیں اور بہن بھوکی بیٹھی، بھائی بھوکا بیٹھا ہوتا ہے، اور بھائی کے ہاں آٹے کی گنجائش بھی نہیں اور یہاں بڑے مزے کی چیزیں اڑائی جا رہی ہیں، آپ کا رب راضی نہیں ہوتا۔ جب آپ کا بھائی بھوکا ہو اور آپ بڑے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں تو کل روز محشر میں اور آپ اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کماتا ہوں، میرا بھائی کماتا نہیں، اور جو میں کماتا ہوں سارا اس پہ خرچ ہو جاتا ہے، بچتا کچھ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس بات پر راضی نہیں کہ وہ تجھے اس کے وسیلے سے عطا کرتا ہے، تو اس پر خرچ کرتا ہے وہ تجھ پر خرچ کرتا ہے، تو اسے دیتا ہے وہ تجھے دیتا ہے، تو جو لوگوں پر خرچ کرتا ہے تو مالک اس پر خرچ کرتا ہے۔ اور دوستانی گرامی قدر، متقی کی یہ علامت ہے، آپ فرماتے ہیں اس کے پاس یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ رائے خدا میں بانٹتا رہتا ہے، کنجوسی نہیں کرتا، اور اپنے آٹھویں چیز اس کے پاس یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس کی بڑائی کرنے والا نہیں ہوتا، ہر وقت اپنی تعریفیں نہیں کرتا، وہ تو عاجزیوں میں رہتا ہے۔ ایک بزرگ تھے وہ میں نہیں کہا کرتے تھے، انہوں نے میں نہیں کبھی زندگی میں لائے، تو ایک شرارتی لڑکا اٹھا، اس نے کہا آج میں نے ان سے میں نکلوانی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت شیطان کو کس چیز نے برباد کیا، کس وجہ سے شیطان برباد ہوا؟ وہ کہتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز نہ پڑھ لوں؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، نماز کے بعد جواب دے دیجیے۔ تو اب نماز پڑھی گئی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ پوچھتے ہیں، یہاں ایک سوال کرنے والا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا، وہ کون ہے؟ وہ کھڑا ہوا، کہا حضرت میں ہوں، کہا اسی وجہ سے برباد ہوا تھا، اسی وجہ سے وہ برباد ہوا تھا۔ تو دوستانی گرامی قدر، حضرت باؤ سرکار فرماتے ہیں کہ اے نفس ہے ساڈا بیلی، ساڈے نالے سیتاؤ، زود عالم آن نواوے، جتھے ویکھے تھداؤ، جیڑا اندی کرے سواری، اوندا ہی راہ سدھاؤ، راہ فقر دا مشکل پاؤ، ماں سیرا نہ ریتھاؤ۔ کبھی بھی اپنے نفس کو اپنے اوپر نہ آنے دے، ہمیشہ اس کی سواری کریں، اس پر سوار رہیں، اس کو بڑھائی کی طرف بڑھنے نہ دے، ہمیشہ اسے نیچا رکھیں۔ آؤ آپ فرماتے ہیں کہ متقی کی
یہ پہچان ہے کہ وہ اپنے نفس کی کبھی بڑائی نہیں کرتا، وہ ایسے اپنے آپ کی تعریف نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اسی کی طرف خیال رکھتا ہے اور اسی کی طرف سوچتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اسے عزت مل رہی ہوتی ہے۔ اور نویں بات آپ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، نمازوں سے کبھی غافل نہیں ہوا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی میرے اور آپ کے پیر کامل، آپ فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، وہ اس لائق ہی نہیں کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ آج میں اور آپ اپنا احاطہ کریں، پرکھیں تو صحیح، آج اذانوں کی آواز گونجتی رہتی ہے، ہمارے کانوں پر پڑتی ہے پر کان میں جوں نہیں رینگتی، ہم کبھی تڑپے نہیں، ہوش نہیں اڑے۔ میرے اور آپ کے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ہم سے حضور بات کر رہے ہوتے اور جب حضور بولتے اتنی میٹھی بولی تو ہوتی کسی کی نہیں تھی، حضور لب کشائی کرتے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، ہر ایک لفظ کی الگ قیمت ہوتی تھی اور وہ قیمت دنیا میں تو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ان لفظوں کا اگر پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جس نے یہ لب بنائے ہیں، وہ کہتا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، محبوب جب تو لب کھولتا ہے تو تیرے لبوں میں کوئی اور نہیں، تیرا رب بولتا ہے، لب تیرے کھلتے ہیں، بولتا تیرا رب ہے۔ تو عزیزم آپ فرماتی ہیں کہ ہم بات کر رہے ہوتے حضور سے، بھلا حضور سے بات ہو رہی ہو پھر دل چاہتا ہے کہ حضور جدا ہو اور حضور دور ہو اور حضور کی کلام ہم سے جدا ہو، حضور کی ایک ایک بات پر تڑپتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچانک اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی تو ایسے لگتا ہے جیسے حضور ہمیں جانتے ہی نہیں، حضور کا رنگ تبدیل ہو جاتا، غیریت آ جاتی کہ اب حضور ہمارے نہیں رہے، جس کی آواز آئی اسی کے ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، آج ہمارے کانوں پہ